बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। रात को भाई बड़े इदारे पाकिस्तान के एक्टिव हुए हैं, और क्या नैब क्या एफआईए, उनकी टोन ऐसे थी जैसे मार्शल लग गया पाकिस्तान के अंदर। उन सबको एक हवा भरी गई। अचानक से मलिक रियाज के नाम टीवी पे आना शुरू हो गए, जिसको प्रॉपर्टी टाइकून करते थे, उनके रिकॉर्ड सामने आना शुरू हो गए। और तो और मजे की बात सुने, एफआईए के एडिशनल डायरेक्टर साहब तक पहुंच गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। और फिर वो जिस तरीके से चलाया गया वो बड़ा कमाल काम था। उसके अलावा बड़ी जबरदस्त चीजें हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने इमरान खान साहब से मुतालिक बहुत फ्यूचर अप्रोच कर दिया है। उधर फैसल वाडा साहब, ओ हो कहते हैं आइन शाइन क्या है, ये तो लिखी हुई चीजें हैं। सर आप चेक करें, जब हवा भरी हो तो बंदा कहता है कुछ चीजें लिखी हुई अच्छी लगती हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। रही बात पाकिस्तान के अंदर उठाने बिठाने और लिटाने की, उन्होंने कहा ये तो 75 साल से हो रहा है। सर बड़ी जबरदस्त गुफ्तगू की है उनने। बताना चाह रहा हूँ, असल चेहरा ये दिखाते हैं। दो बोले तो नहीं है, बता तो रहे हैं कि हम हैं और किसके हैं। ये बड़ी मजेदार चीज है। दूसरा, आज सुप्रीम कोर्ट, आज फिर इधर में इम्तिहान लगने वाला है। जो रात को कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट ने, पता नहीं किस एस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, वो बड़ा मानी खेस है। बहरहाल इतना जरूर तय हो गया, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ना खुलकर सामने आए। जस्टिस साकिब निसार आखिरी दिनों में थे, उमर अता बदियाल साहब को भी कह लें, आप कह लें, काजी फाइज साहब भी आखिरी चंद महीनों के अंदर आया हो चुके थे। लेकिन यहां तो जस्टिस याहिया अफरीदी का तो आगाज है, ये हो रहा है। अब ये देखना कि आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है। जो रात को ड्रामे हुए तो जरा वो आप सुन लें। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, हमको पता है, तौहीद अदालत का नोटिस दिया होता, और उस पर आज उसकी 9 बजे समाअत है। और ये बड़ा काम था डेफिनेटली, जिसके लिए उन्होंने बाकायदा तौर पर दो सीनियर तरीन सुप्रीम कोर्ट के वकील, मुनीर मलिक और हामिद खान साहब को, उन्होंने मुआविन तक मुकर्रर कर दिया था कि आप मुआवनत करके अदालत को बताएं कि क्या चलते हुआ केस जो है, पहले तो 190 है, तो दूसरी बात तो केस ही दूसरी तरफ चला गया ना। उन्हें क्या क्या एक बेंच समाते कर रहा है, समाते करते करते उस बेंच से केस लिया जा सकता है आईनी अदालत का कह के। क्या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज बड़ा और कोई छोटा हो सकता है? किसी के पास इख्तियार ज्यादा या किसी के पास कम हो सकता है? तो आज उन्होंने बुलवा लिया था, और लग रहा है कि जी जैसे मंसूर अली शाह साहब को फिक्स करने का प्लान भी तैयार हो चुका कहीं ना कहीं। उसकी भी खबर मैं आपको देता हूँ। ख्वाहिश तो उनकी बड़ी थी कि उनको जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर की तरह उनकी ज़िंदगी ऐसी तंग कर दी जाए, या जस्टिस एजाजुल एहसन की तरह। आज तक किसी को नहीं पता चला जस्टिस एजाजुल एहसन साहब ने इस्तीफा क्यों दिया। आज तक किसी को पता चला? सीनियर क्यों नहीं जज थे सर, मंसूर अली शाह साहब से पहले उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना था। एक बंदे को पता कि कल मैं चीफ जस्टिस बनने लगा, वो इस्तीफा कैसे दे सकता है? तो कुछ तो होगा ना, कोई कागज की शक्ल में, कोई फाइल की शक्ल में, कोई ऑडियो की शक्ल में, कुछ वीडियो की शक्ल में। अब समझे ना सारी बातें आप। इन्हीं चार चीजों के अलावा तो कहीं भी कोई नहीं फंसता। कुछ ना कुछ तो ऐसा किसी बेचारे के पास होगा। नहीं तो वो 6 जजेस का खत पढ़ ले, जो बता रहे मेरे गैस के मीटर पे क्या था, जो बताते मेरे बेडरूम में किस किस्म का कैमरा लगा था, जो बता रहे थे कि मेरे सांडू साहब के साथ क्या हुआ था, या साले के साथ मेरे क्या हुआ था। बस कर देना यार। वो जो सरगोदा का जज बता रहा है कि गैस ही बंद कर दी गई हमारी, जैसे शहजाद मलिक साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो थे, उनकी गुफ्तगू, मेरा ख्याल है कि हर चीज समझ में है। मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन बहरहाल ये प्लान तो कहीं ना कहीं था, है भी, कि उनको फिक्स किया जाए। पहले तो सबसे पहले कल डिप्टी तौहीन अदालत पर ना डिप्टी रजिस्ट्रार को ना रात को ओहदे से हटा दिया, कि उनको ओएसडी बना दिया, कि बताया गया कि उनसे ये गलती हुई कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच को वो केस दिया जो कि आईनी बेंच पे जाना चाहिए। झूठ, उससे पहले ये केस सुन रहे थे। लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि रजिस्ट्रार साहब को ओएसडी बनाया जाना था। वैसे तो ये तौहीन अदालत का नोटिस चीफ जस्टिस के नाम पर था, या जस्टिस अमीनुद्दीन साहब के नाम पर था। इसके बाद रात को क्या हुआ जी, एक प्रेस रिलीज के जरिए ना सुप्रीम कोर्ट के जो रजिस्ट्रार साहब हैं, जो कल माफिया मांग रहे थे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के आगे, उनको हवा भरेगी। तो आज जो 9 बजे तौहीन अदालत का केस सुनना है ना मंसूर अली शाह साहब ने, उन्होंने आज उसको, और मंसूर अली शाह साहब जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने, उन्होंने उसको काज लिस्ट से खारिज कर दिया। जो आज 9 बजे केस सुनना है उसको काज लिस्ट से रात गए खारिज कर दिया गया। मतलब आज फिर एक तमाशा लगने वाला है सुप्रीम कोर्ट में। यानी 2 दिन में सुप्रीम कोर्ट के 2 जुडिशियल फैसले, जो 2 जुडिशियल अहकामात,
ان کو ماننے سے سپریم کورٹ کی اسٹیبلشمنٹ نے کسی اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر انکار کیا ہے. کیونکہ آپ یہ ذہن میں رکھ لیں، منصور علی شاہ صاحب اکیلے نہیں کھڑے ہیں. بلوچستان بار 1، لاہور ہائی کورٹ بار 2، اسلام آباد ہائی کورٹ بار 3، کراچی بار 4، ان تمام نے منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا ہے. مثالیں انہوں نے کہی، ماضی میں محمد بندیال صاحب کے خلاف بھی کھڑے ہوئے تھے جب قاضی فائزہ صاحب سے کوئی چلتا کیس لیا گیا تھا. یہ تمام چیزیں انہوں نے کی ہے کہ وہی کیس بینچ کیس سنے گا جو کیس کی سماعت کر رہا تھا. مطلب اگر کاش، وہ کہتے ہیں نا، شروع میں جب اسمبلیاں تحلیل کی گئی تھی کہ پی اور پنجاب اسمبلی میں ان کو ان کی مدت کے مطابق ادھر ری الیکشن ہو جاتے، اگر کاش پاکستان میں وقت پر انتخابات ہو جاتے، اگر کاش سپریم کورٹ کی مخصوص نشستوں پر حکم کے مطابق اگر عمل ہو جاتا نا، تو میرا خیال ہے شاید اتنی ضلالت نہ سمیٹی جاتی. بہرحال پھر رات کو ایک بار پھر کہا نہیں غلطی ہو گئی، رجسٹرار صاحب کی طرف سے ایک اور پریس ریلیز آئی کہ نہیں کیس ڈی لسٹ نہیں ہوا، وہ آج سنیں گے، 9 بجے ہی سنا جائے گا. مگر پھر کچھ اور کرے کہ نہیں، ایسا نہیں. میرا کنفیوژن برقرار ہے کہ رجسٹرار 2 دن میں بخلا کے بہت زیادہ غلطیاں کرنے لگ گئے ہیں. خواہش ان کی یہی ہے، پھر بتا رہا ہوں، کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب استعفیٰ دے دیں یا خاموشی سے بیٹھ جائیں. وہ نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ ایک حماد حسن صاحب ہیں، یہ کافی کلوز سمجھے جاتے ہیں ایک خاص حلقے کے، انہوں نے خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں میری خبر کے مطابق ایک فائل سے گرد جھاڑی جا رہی ہے، جس طرح اعجاز الاحسن کی فائل سے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی فائل سے گرد جھاڑی گئی تھی اور اچانک جھاڑ دی گئی تھی، جس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا. وہ چیف جسٹس کی بجائے سینئر تھے اور وہ مستعفی ہو گئے تھے. ویسے بھی آج تک میں نے بتایا کہ وجہ ان کی پتہ چل نہیں سکی. ظاہری بات ہے، فائل میں نے کہا طاقتوروں کے پاس ہوتی ہے، اب تو آڈیو کی شکل میں فائل ہوتی ہے، اب تو ویڈیو کی شکل میں فائل ہوتی ہے، اب فیملیوں کی شکل میں فائل ہوتی ہے، بیوی بچوں کی شکل میں فائل ہوتی ہے، بہت سی شکلوں میں فائل ہوتی ہے. کچھ کے کام ہی ایسے ہوتے ہیں جن کی فائل ہوتی ہے. تو بہرحال انہوں نے کہا کوئی فائلیں اب ذرا ریکارڈ کھولنا شروع کی ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے. پتہ نہیں ہائی کورٹ کے زمانے میں ہوں گے یا کس زمانے میں ہوں گے. انہوں نے بہرحال یہ خبر دی کہ ان فائلوں سے شاید پیغام دیا ہے منصور علی شاہ صاحب کو شٹ اپ کا، جو کچھ بھی ہو. تو کہا یہ بہرحال وہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے متعلق کہہ رہے ہیں کہ ان کا ریکارڈ کھلا ہے. ظاہر بات ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب 26ویں آئینی ترمیم کے آگے کھڑے ہو گئے ہیں یار. اگر وہ نہ بات کرتے تو 26ویں آئینی ترمیم سماعت کے لیے منظور ہوتی ہے، اس کے خلاف درخواستیں. تو منصور علی شاہ صاحب تو سسٹم کو کیسے قابل قبول ہو گئے؟ وہ قابل قبول نہیں ہو سکتے. ادھر خواجہ آصف صاحب ایک پروگرام میں تھے جی، اور پروگرام میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ عمران خان صاحب کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں. انہوں نے کہا عمران خان صاحب پر ٹرسٹ نہیں کیا جا سکتا، وہ ناقابل اعتبار آدمی ہیں، وہ اپنی کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں. رہی بات عمران خان کو سزا کی کہ ہائی کورٹ میں ان کی سزا فارغ ہو جائے گی، نہیں، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق عمران خان کو بڑی مضبوط گراؤنڈ پر سزا ہوئی ہے. یہ انہوں نے بولا. انہوں نے کہا عمران خان جیل میں ہی رہیں گے. یہ خواجہ آصف صاحب کی خواہش ہے یا جو کچھ بھی. انہوں نے کہا رہی بات نواز شریف صاحب کی، نواز شریف صاحب نے جو اس وقت پوزیشن ہولڈ کی ہوئی ہے وہ بہت احترام اور تکریم والی پوسٹ ہے، پوزیشن ہے. اس وقت اگر پنجاب میں جو کام ہو رہے ہیں، جو اور قومی اسمبلی میں یا نیشنل اسمبلی میں مرکز میں جو ہو رہے ہیں، ایک ایک کام میں نواز شریف صاحب کی مشاورت شامل ہے. یہی ہے چیز تھی. اب آؤں تو جو ادارے ایکٹیو ہوئے ہیں جی، سر ادارے بڑے زبردست طریقے سے ہوئے ہیں. کیا نیب اور کیا ان کی ٹون سنیں. سب سے پہلے ملک ریاض صاحب کے حوالے سے نیب نے رات کو اعلامیہ جاری کر دیا. نیب نے ملک ریاض صاحب کا نام لے کے اور پورے میڈیا کی اسکرین پر چلا سر. وہ میڈیا جو پراپرٹی ٹائکون کہتے ہوئے نہیں، یا بزنس ٹائکون کہتے ہوئے نہیں سکتا سر، وہ ملک ریاض صاحب کے نام سے چلا رہا تھا. اور میرے پاس یہ خبر ہے کہ ہدایت دی گئی تھی کہ آپ نے ملک ریاض کا نام لے کے بتانا ہے. ہاں جی، اعلامیہ جاری کیا ہے جی نیب نے. انہوں نے کہا ملک ریاض کے خلاف دھوکہ دہی اور فراڈ کے کئی مقدمات میں زیر تفتیش ہیں اور مضبوط شواہد ہیں ان کے خلاف. ملک ریاض کے بحریہ ٹاؤن کے نام پر کراچی، تخت پڑی، راولپنڈی پر سرکاری اور نجی اراضی پر قبضے کے کئی کیسز ان کے ہیں اور لوگوں سے اربوں روپے کا فراڈ انہوں نے کیا ہے. اور عوام الناس کو مطلع کیا جاتا ہے کہ ملک ریاض نے بھی دبئی میں ایک پراپرٹی پروجیکٹ کا افتتاح کیا ہے، کام شروع کیا ہے، اس میں کسی قسم کی انویسٹمنٹ نہ کی جائے. یہ نیب پاکستان کی عوام کو متنبع کر رہا ہے. انہیں کہ اگر کسی نے وہاں انویسٹمنٹ کی
تو ان کا جو پیسہ ہے نا وہ ملین لانڈرنگ کے زمرے میں آئے گا، یعنی زمین تنگ کر دینی آپ کی اگر ملک ریاض صاحب کے پروجیکٹ پہ آپ نے پیسے لگائے۔ سر یہ کیسے کیسے بدل گیا کام، کیسے کیسے بدل گیا کام۔ ملک ریاض صاحب پہ بہت پریشر ہے، بہت زیادہ پریشر ہے کہ ملک ریاض صاحب آپ نے ایک بار وعدہ ماف گواہ بن کے بتا دیں کہ عمران ریاض خان کو القادر یونیورسٹی میں نے رشوت کے طور پہ دی تھی، حالانکہ ٹائم لائن ہی میچ نہیں کرتی، مگر 45 کروڑ کی وہ زمین ہے، اربوں روپے کا چندہ اکٹھا کرنے والا 45 کروڑ کے لیے گندا ہوگا۔ تبھی تو رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں تبھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ عمران خان سے غلطی ہوگی، فراڈ نہیں ہے، غلطی ہوگی۔ اچھا بہرحال یہ ملک ریاض صاحب کے حوالے سے کل لائنیں سیدھی ہوئی ہے۔ ادھر چودھری سرفراز صاحب ہے ڈیجیٹل ڈپٹی ڈائریکٹر، انہوں نے ایف آئی ہے، انہوں نے پریس کانفرنس کرتے کہا، انہوں نے کہا ہمارے ملزمان ہیں، اب ٹون سنیں، کبھی سنا ہے کسی نے ایسی پریس کانفرنس سے آتی ہوں ساری اسکرینوں پہ چلائی جاتی ہوں؟ انہوں نے کہا ہمارے ملزمان انٹرنیشنل سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، ایف آئی کے ملزمان انٹرنیشنل سطح پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک ملزم کا نام ہے شہباز گل، اچھا جی، اور دوسرے کا نام ہے عمران ریاض خان، جنہیں پکڑنے کے لیے ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ اصل جیسے خاص گائیڈ لائن ان کو ملی ہوئی، ان کی ٹون ہی نہیں تھی سرکاری افسر والی۔ وہ کہتے ہیں شہباز گل کو متعلق وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کہا پاکستان آئے میں آپ کو گرفتار کروں گا اور آپ کو 1112 کی گاڑی اور ویل چیئر لے کے آؤں گا کیونکہ آپ کو ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی ایسا بات کرتے ہیں ایف آئی اے والے؟ ہاں جی، اس طریقے سے بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کل رات کو میں نے کہا اداروں کو بھی ذرا چھوڑا گیا کہ سر 3:30 نہ رہو۔ فیصل واڈا نے میری بڑی زبردست بات کی ہے ایک عمران خان صاحب سے متعلق، پروگرام میں بیسکلی وہ بات کر رہے تھے، ان سے پوچھا گیا نا تو انہوں نے کہا خبریں کہاں سے ملتی ہیں آپ کو؟ کاشف عباسی نے کہا، انہوں نے کہا ہر خبر اور نظر رکھنی پڑتی ہے جی، یہ انہوں نے بولا۔ انہوں نے کہا کس ٹائم احساس ہو کہ تحریک انصاف جیت رہی ہے، نتیجے تبدیل کرنے ہیں؟ کاشف عباسی نے سوال کیا، نے کہا یہ تو ہم 8 فروری سے پہلے ہی سمجھ گئے تھے، اعتراف کر رہے ہیں یار کہ ہم 8 فروری سے پہلے ہی سمجھ گئے کہ ہمیں نشستیں بدلی ہیں کیونکہ پی ٹی آئی جیت رہی ہے۔ فیصل واڈا صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بات پتہ چل چکی تھی۔ انہوں نے کہا اسٹیبلشمنٹ کا بڑا احترام کرتا ہوں، اٹھانا بٹھانا جو ہے نا پچھلے 76 سال سے چل رہا ہے پاکستان میں، ہر چیز غلط کو جسٹیفائی کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا جمہوریت، عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک لائن پر ہونا چاہیے۔ کیوں بھائی؟ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ کو ایک لائن پہ کیوں ہونا چاہیے؟ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے فیصلے کروانے اس لیے کیوں ہونا چاہیے بھائی؟ عدلیہ کا کیا تعلق ہے جمہوریت کے ساتھ یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ؟ ہر ادارے کی سینکٹریٹی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کیا ہے؟ وہ جمہوریت کی پابند ہے نا جی، کسی بھی جمہوری نظام کی ایک پیج پہ ہونا کیا ضروری ہے؟ وہ ابھی تک میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہی پورے پاکستان کو، سمجھ پورا پاکستان یوں سے یوں ہو گیا ہے اس سوچ کے ساتھ، ابھی تک فیصل واڈا صاحب ادھر ہی کھڑے ہیں۔ کیوں بھائی؟ اور ایک جگہ پہ کہتے آئین لکھا ہوا اچھا لگتا ہے، آئین میں بہت سی ایسی باتیں مگر امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی۔ سر یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب ان کا نمائندہ ہوں، اس کی سوچ دیکھ لیں۔ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔